اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ آج ہمارے لیکچر کا ٹاپک ہے اسٹاف ڈیولپمنٹ۔ اسٹوڈنٹس، آپ اسٹاف ڈیولپمنٹ کے نام سے یہ تو نہیں سوچ رہے کہ یہ اسٹاف یعنی کہ ٹیچرز کی ڈیولپمنٹ ہے، کہ ٹیچرز کی ذہنی نشو و نما کیسے کرنی ہے، ان کی فزیکل کیسے کرنی ہے، ان کی ایموشنل یا ان کی سوشل ڈیولپمنٹ۔ اس ٹاپک میں یہ ہرگز ہم نے نہیں ڈسکس کرنا، بلکہ اسٹاف ڈیولپمنٹ کا جو میننگ ہے سیکنڈ ایئر، اس سے مراد اسٹاف یعنی آپ کے ٹیچرز کی ٹریننگ ہے۔ اور ٹریننگ کس لیے ہے؟ ٹریننگ کا مقصد کیا ہے؟ ٹریننگ ہے آپ کی ڈیولپمنٹ کو سمجھنے کے لیے، ٹیچرز کو ایکسپرٹ بنانا۔ تو یہ تو ہو گیا اس کا تھوڑا سا انٹروڈکشن میں نے آپ سے شیئر کیا۔ اب میں آپ کو پراپر اسٹاف ڈیولپمنٹ کا میننگ بتاتی ہوں۔ اسٹاف ڈیولپمنٹ سے مراد ایجوکیشنل پروسیس میں جتنے بھی افراد کام کرتے ہیں ان کی تربیت کا ایسا پروگرام ہے جس کا مقصد انہیں ایجوکیشنل انوائرمنٹ میں اپنے فرائض خوش اسلوبی سے سر انجام دینے کے قابل بنانا ہے۔ یعنی کہ آپ کا جو ایجوکیشنل پروسیس ہے، اس میں جتنے بھی افراد کام کرتے ہیں ان کی اس طرح سے تربیتی پروگرام بنایا جائے کہ وہ اپنے فرائض اچھے طریقے سے سر انجام دے سکیں، اور ٹیچرز کے حوالے سے اسپیشلی ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس کو سمجھ سکیں، ان کے نفسیاتی تقاضے سمجھ سکیں، ان کے فطری رجحانات سمجھ سکیں، ان کے انڈیویجول ڈفرینسز سمجھ سکیں۔ ان شارٹ سیکنڈ ایئر آپ سمجھیں کہ آپ کی جو اوور آل ڈیولپمنٹ ہے اس کو بہتر طریقے سے ہینڈل کرنے کے قابل بنانے کے لیے ٹیچرز کی ٹریننگ کا یہ ایک پروگرام ہے۔ اب اسٹاف ڈیولپمنٹ جو ایک تربیتی پروگرام ہے، اس کی کون سی ذمہ داریاں ہیں یا اس کے فرائض کون سے ہیں یا اس کے تھرو کن مقاصد کا حصول کیا جاتا ہے؟ اس میں فرسٹ ہے اساتذہ کو طلباء کے نفسیاتی تقاضوں، ان کی نیچر، ان کے ٹرینڈ اور ان کے انڈیویجول ڈفرینسز سے آگاہ کرنا، تاکہ ٹیچنگ کے دوران وہ آپ کے ان تمام تقاضوں کو سمجھ کے اس کے اکارڈنگ آپ کو ٹیچ کریں۔ چونکہ اسٹوڈنٹس آپ سب ایک دوسرے سے ڈفر کرتے ہو اپنی ایبلٹیز میں بھی اور اپنی ڈیولپمنٹس میں بھی، تو ان پروگرامز کے تھرو ٹیچرز کو ایکسپرٹ بنایا جاتا ہے کہ وہ آپ کی اوور آل ڈیولپمنٹ کو سمجھ سکیں۔ سیکنڈ، اساتذہ کو ماڈرن ایجوکیشنل ٹرینڈز سے آگاہ کرنا، یعنی کہ جو آپ کے ٹیچرز ہیں، جس طرح سے نئی نئی ریسرچز سامنے آتی ہیں، تو ان تربیتی پروگرامز کے ہونے سے ٹیچرز نئی نئی ریسرچز سے آگاہ ہوتے رہتے ہیں اور آپ کو اس کے اکارڈنگ ٹیچ کرتے ہیں۔ اور یہ سب سے زیادہ بینیفیشل جو ہے وہ میتھڈز میں ہے کہ ٹیچرز ٹیچنگ لرننگ پروسیس میں جو بھی میتھڈز یوز کرتے ہیں، تو جس طرح سے نئے میتھڈز آتے ہیں اور ٹیچر ان کو اپلائی کرتے ہیں تو اس سے آپ کی لرننگ بہتر ہوتی ہے۔ اب آپ کی اسٹاف ڈیولپمنٹ میں لاسٹ جو لائنز ہیں ان میں ایک اور بات ڈسکرائب کی گئی ہے کہ ٹیچرز کے کردار کی امپورٹنس۔ تو اسٹوڈنٹس استاد کی تربیت معاشرے کی ڈیمانڈ بھی ہے۔ معاشرے کی ڈیمانڈ اس طرح سے ہے کہ ہر ترقی یافتہ معاشرہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ان میں جو افراد پیدا کیے جائیں یا جو نئی جنریشن کی جس طرح سے تربیت اور ٹریننگ کی جائے، وہ بہت سٹرونگ ہونے چاہیے، بہت ذمہ دار ہونے چاہیے، علوم و فنون میں ماہر ہونے چاہیے۔ تو پھر یہ کام اسٹوڈنٹس کون کرتا ہے؟ استاد ہی کرتا ہے۔ تو استاد کا رول بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے
بلکہ معاشرے کی ترقی کا دار و مدار ہی ٹیچر پر ہے۔ آپ جتنی پالیسیز بنا لیں، جتنے انسٹیٹیوشنز میں اضافہ کر لیں، جتنا کیریکولم دلکش بنا لیں، لیکن اگر ٹیچر اچھا نہیں ہوگا، ٹیچر ایکسپرٹ نہیں ہوگا، تو ان سب کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ تو ٹیچر کا امپورٹنٹ ہے بہت زیادہ رول اس میں۔ استاد چونکہ ٹیچر ہی ہے سیکنڈ ایئر جو پورے ایک تعلیمی عمل کو پروسیس کرتا ہے۔ تعلیمی عمل میں مین رول استاد ہی کا ہے، اور اساتذہ ہی ہیں جو انفارمیشن، ویلیوز اور جو بیہیویئرز ہیں ان کو نیکسٹ جنریشن تک ٹرانسفر کرتے ہیں۔ ٹرانسفر کرنے کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ ٹیچرز ہی کی ہے۔ کیریکولم بہت اچھا سا لکھا ہوا ہو، سلیکٹ کیا ہوا ہو، لیکن ٹرانسفر کرنے کی ایبلٹی ٹیچر میں نہ ہو تو ایسے کیریکولم کا کوئی فائدہ ملک کو نہیں ہوگا۔ لہٰذا استاد کی تربیت کا انتظام سب سے پہلے کرنا ضروری ہے، اور سٹاف ڈیولپمنٹ سے مراد اسی تربیت کی بات ہو رہی ہے۔ اور پھر ہر معاشرہ جو ہے وہ بہترین اساتذہ چاہتا ہے، تو اگر اساتذہ اچھے ہوں گے، اساتذہ اپنے مقصد سے لگن رکھتے ہوں گے، اساتذہ سٹرونگ ہوں گے، انفارمیشن ان کے پاس بہت زیادہ ہوگی، قومی نظریہ حیات پر یقین رکھتے ہوں گے، ٹرسٹ کرنے والے ہوں گے، جتنا سٹرونگ اسلامک آئیڈیالوجی پر بلیو کرتے ہوں گے، اتنا ہی وہ یہ تمام کوالٹیز نیکسٹ جنریشن میں ٹرانسفر کر دیں گے۔ تو اس لیے اساتذہ کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ایک مکمل پروسیس ہے، اور ہر ملک اپنی تعلیمی ترقی کے لیے اس کو سر انجام دیتا ہے۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ اساتذہ کی جو تربیت ہے وہ جن اداروں میں ہوتی ہے وہ کون کون سے ہیں یا ان کو کیا کہا جاتا ہے۔ تو سیکنڈ ایئر یہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ دو طرح کے ادارے ہیں۔ فرسٹ ہے کالجز آف ایجوکیشن، آج ہم یہ پڑھتے ہیں، اور نیکسٹ ہے گورنمنٹ کالجز پرائی ایلیمنٹری ایجوکیشن، یہ ہم کل کے لیکچر میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ آج ہمارا اب نیکسٹ ٹاپک ہے کالجز آف ایجوکیشن۔ تو اس میں ساری ان انسٹیٹیوشنز کی انفارمیشن ہے کہ ان کے نیمز کیا ہیں، یہ کہاں کہاں پر قائم ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے، اور یہاں پر جو اساتذہ کی ریکوائرڈ کوالیفیکیشن ہے وہ کیا ہے۔ تو اس میں چھوٹے چھوٹے سے کوسچنز میں آپ سے کرتی جاتی ہوں، کوسچنز بنا کے ان کے آنسر بھی ساتھ ساتھ میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں تاکہ یہ ٹاپک آپ پر کلیئر ہو جائے۔ اس میں فرسٹ ہے کہ کالجز آف ایجوکیشن کون سے ادارے ہیں۔ تو یہ بات تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ کالجز آف ایجوکیشن اساتذہ کی تربیت کے ادارے ہیں۔ ان اداروں میں اساتذہ کی ٹریننگ ہوتی ہے، یہاں پر اساتذہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں۔ اور پھر ایجوکیشن کالجز کے نیمز ہیں نیکسٹ، اس میں فیڈرل کالج آف ایجوکیشن، لاہور کالج آف ایجوکیشن، اور فیڈرل لیول پر بھی کچھ ادارے ہیں جن میں فیڈرل کالج آف ایجوکیشن۔ اس کے بعد نیکسٹ آپ کے سامنے ہے کہ پنجاب میں کالجز آف ایجوکیشن کی تعداد کتنی ہے۔ تو پنجاب میں ان اداروں کی سیکنڈ ایئر تعداد 6 ہے، جن میں سے 3 ادارے لاہور میں ہیں، باقی 3 فیصل آباد، ملتان اور ڈیرہ غازی خان میں۔ پنجاب میں جو یہ کالجز آف ایجوکیشن ہیں اس میں کن شہروں میں واقع ہیں، نیکسٹ پیراگراف میں ان شہروں کے نام دیے ہوئے ہیں۔ تو یہ لاہور میں ہیں، فیصل آباد میں ہیں، ملتان میں ہیں اور ڈیرہ غازی خان میں ہیں۔ پھر نیکسٹ آپ کے سامنے جو پیراگراف ہے اس میں کالجز آف ایجوکیشن کی تربیت اساتذہ میں کردار پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ یہ کالجز آف ایجوکیشن کس طرح سے اساتذہ کی تربیت کے فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ تو کالجز آف ایجوکیشن
وفاقی سطح پر بھی ہیں، صوبائی سطح پر بھی ہیں۔ ہر صوبے میں قبل از وقت تربیت اساتذہ کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ ان میں سے ایک ادارہ ثانوی سطح کے سائنس اساتذہ کی تربیت کرتا ہے، جہاں ایف ایس سی کے بعد 3 سال کے کورس میں کامیاب ہونے والوں کو بی اے سیڈ کی ڈگری ملتی ہے۔ یہاں بی اے یا بی ایس سی کے بعد 1 سالہ پروفیشنل کورس کی تکمیل پر بی ایڈ کی ڈگری ملتی ہے۔ ان اداروں میں ایم اے ایجوکیشن اور ایم ایڈ کے اجرا سے اساتذہ کے معیار کو زیادہ بہتر بنانے کی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں۔ پھر ثانوی سطح کے سائنس اساتذہ کی تربیت کے کتنے ادارے ہیں؟ پنجاب میں قائم 6 تربیت اساتذہ کے اداروں میں سے صرف ایک ادارہ ہے جو ثانوی سطح کے اساتذہ کی تربیت کا ہے۔ بی اے سیڈ کیا ہے؟ اسٹوڈنٹس، بی اے سیڈ ثانوی سطح پر تربیت اساتذہ کے کورس میں کامیاب ہونے والے اساتذہ کو ملنے والی ایک ڈگری کا نام ہے۔ اور اس کے بعد فیمیلز کے لیے تربیت اساتذہ کے جو ادارے ہیں وہ کتنے ہیں؟ پنجاب میں تربیت اساتذہ کے اداروں میں سے صرف ایک خواتین کے لیے مخصوص ہے، باقی سب کو ایجوکیشن میں ہے۔ پھر صوبہ سندھ سرحد بلوچستان میں ان کی تعداد بتائی جا رہی ہے کہ ان 4 صوبوں میں ان کی تعداد 4 to 1 ہے، یعنی سندھ میں 4، سرحد میں 2 اور بلوچستان میں 1 اور اسلام آباد میں 1 ہے۔ تربیت اساتذہ کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے مسلسل کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اس میں جو پروگرام سٹارٹ ہیں تربیت اساتذہ کے اداروں میں وہ ایم ایڈ ہے اور ایم اے ایجوکیشن کے پروگرام ہیں۔ ان سے ٹیچرز ٹریننگ کے پروگرام مزید بہتر بن گئے ہیں۔